نہیں ہے کہ جس شخص نے 20 سال بے پناہ تکلیفیں اٹھائیں، بے پناہ اذیتیں سہیں، بے پناہ جیلیں کاٹیں، ہائی جیکر بن گیا، اور اس شخص نے ملک کا دفاع ناقابل تسخیر بھی بنا دیا اور اس کو ہائی جیکر اس کے بدلے بنا دیا۔ قوم نے سوال کیا ہم سے کہ بھائی جس نے سی پیک دیا اس کو آپ نے نااہل تحیات کر دیا، اور جو بقول عمران خان کے فواد چودھری کے بند کمروں میں فیصلے ہوتے تھے، آپ نے 3 ماہ کے اندر اس کا مداوع کیا کیا ہے؟ لوگ سوال کرتے تھے ہم سے، لوگ سوال یہ بھی کرتے تھے ہم سے کہ کیا حکومت میں آنے کے بعد آپ جو نشاندہی کیا کرتے تھے کہ اداروں میں بیٹھے لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں، اور کیا پھر یہ سچ نہیں ہے کہ جو آپ بات کرتے تھے 20 سال سے، اور جس کے لیے خاص طور پر 4 سالوں میں قوم نے، پارٹی ووٹر سپورٹر نے جیلیں کاٹی، مقدمات بنے، انہوں نے اس آس کے لیے، اس امید کے لیے کہ ہماری قربانی سے نظام درست ہو جائے گا، ہماری قربانی سے ان غلطیوں کی تلافی ہو جائے گی، ہم تو قربان ہو جائیں گے مگر آنے والی نسلیں جو ہیں وہ آئین قانون کی بالادستی والے پاکستان میں رہیں گی۔ اور اگر وہ نواز شریف بات کرتا تھا تو اس کو تو میڈیا پہ بلیک آؤٹ کر دیا گیا، اور جو شخص اس سے کہیں آگے جا کے بات کرنا شروع کر دی، جس نے اداروں کے لوگوں کا نام لے لے کر باتیں کی اور وہ انٹرم بیل کروائے، اور میں نے اپنی زندگی میں یہ نہیں دیکھا کہ انٹرم بیل جو ہے وہ 25 دن کی ملے کسی کو اور پھر وہ بیل بغیر پیش ہوئے بغیر کنفرم بھی ہو جائے۔ میں کوٹ کروں گا، ایک صابر ہاشمی ہیں، پارٹی کے بڑے اچھے ورکر ہیں، انہوں نے کوئی ٹویٹ کیا، اس پر مقدمہ بنا اور اس کو کئی دن تک گرفتاری نہ ڈالی گئی، رلایا جاتا رہا، اور ایک عمران ریاض ایک اینکر ہیں، مجھے یہ اختلاف نہیں ہے کہ اس کو 3 دن کے بعد کیوں چھوڑ دیا گیا، مگر صابر ہاشمی کے ساتھ جو سلوک کیا عمران ریاض کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا ہے؟ اور کیا نواز شریف کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے یہ کہنے پہ، غلطیوں کی نشاندہی کرنے پہ، اور جو بندہ عملاً یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہونے والے ہیں، وہ خدا نہ خواستہ، اور یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے، کوئی نوٹس نہیں ہے، یہ ہے اصل وہ چیزیں جن کی وجہ سے کل حکومت ہار گئی اور نواز شریف جیت گیا، نواز شریف کا نظریہ جیت گیا۔ نواز شریف نے جو موبلائزیشن کی تھی، جو ایک ذہنی طور پہ قوم کو تیار کیا تھا، میں سلوٹ کرتا ہوں اس قوم کو، میں خوش ہوں اس بات پہ کہ قوم نے کل جو کیا ہے، زندہ قومیں اسی طرح کیا کرتی ہیں کہ آپ فیصلے جماعتوں میں، اگر ان کے فیصلے، اور تمام جماعتوں میں، ایک جماعت کی بات نہیں کرتا، میں کہتا ہوں جماعتوں کے اندر اگر اداروں کے لوگ کمپرومائز ہوں گے اور اگر وہ اس طرح جماعتوں کو چلائیں گے تو رد عمل اسی طرح آئے گا جو کل آیا ہے۔ میں یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو حالات ہیں، اگر کوئی سنے سمجھے تو پاکستان کے بدترین حالات ہیں، کل کے بعد مزید ہوئے ہیں، اور اگر فیصلہ سازوں نے بند کمروں میں بقول عمران خان کے اسی طرح بار بار فیصلے کیے جاتے رہے تو پھر معاشی طور پہ تو بیڑا غرق پاکستان کا ہو گیا۔ اور یہ بھی بات کہتا جاؤں کہ ہمیں
مینڈیٹ دیا تھا لوگوں نے جب ہم نے کہا کہ ہم سیاست قربان کر رہے ہیں ریاست کے لیے، تو لوگوں نے مینڈیٹ ہمیں یہ دیا تھا کہ آپ معاشی طور پہ ملک کو سنبھالا دیں۔ لوگوں نے پیٹرول کے ریٹ بڑے ہضم کر لیا ریاست کے لیے، مگر لوگوں نے جو بات ہضم نہیں کی، جو قبول نہیں کی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ ہمیں مینڈیٹ دیا ہی نہیں تھا کہ پچھلی خرابیوں کے پہ ہم پردہ ڈالیں، ہم عمران خان کی خامیاں اور کرپشن، بے ضابطگیاں، نالائکیاں اور جن کا لاڈلا تھا اور جن سے جو غلطیاں کروائی جاتی رہی تھی، جس طرح نیب کے چیئرمین پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے، جس طرح آپ باقی احتساب کے اداروں میں بیٹھے لوگوں پر آپ بات نہیں کر سکتے، جس طرح واٹس ایپ پہ گروپ وہ بنتے تھے، کمیشن بنتے تھے، ان پہ بات نہیں کر سکتے، ان پہ آپ خاموشی اختیار کریں گے، یہ ہمیں مینڈیٹ حاصل نہیں تھا، اور جس کی وجہ سے لوگوں نے اپنا کل رد عمل دیا ہے۔ میں پھر یہ کہوں گا اور آخری بات یہ کہنے لگا ہوں کہ میں تمام پالیسی سازوں سے، میں تمام پاکستان کے سٹیک ہولڈر سے، وہ مزدور، کسان، کسی جماعت کا لیڈر، ممبر، کسی ادارے کا ممبر، کسی ادارے کا ہیڈ ہو، وہاں کام کرتا ہو، میں سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ بار بار انا، خواہشات، پسند ناپسند کی بنیاد پہ اگر فیصلے کیے جائیں گے، کرتے جائیں گے، تو 75 سالوں میں جہاں ہم کھڑے ہیں، خدا نہ خواستہ اب کشن نہیں رہ گیا کہ مزید آگے جا سکیں۔ انہی اصولوں سے، انہی چیزوں کو آگے لے کر، اور یہ بھی کہتا جاؤں کہ جو ہمیں لوگ کہتے تھے، ڈراتے تھے، دباؤ میں لاتے تھے اس بات پہ کہ اگر فوری طور پر عدم اعتماد کر کے آپ حکومت میں نہ آئے تو فلاں آ جائے گا، فلاں بیٹھ جائے گا کسی چیئر پہ، کوئی کسی قسم کا ہمیں اس وقت بھی نہ نوٹس تھا، نہ ہم نے لیا تھا، مگر اتحادی جماعتوں کے ہم فیصلوں پر کے پابند تھے۔ میں آج بھی یہ بات کہنے لگا ہوں کہ اگر قوم کا موڈ آج جو ہے، اگر آج کوئی ماورا آئین قدم اٹھائے گا، آج ہمیں کوئی جیلوں میں بند کرے گا، تو قوم اس کے لیے تیار ہے کہ قوم کسی دباؤ کو قبول نہیں کرے گی۔ جیل کے دروازے توڑ کر بھی اپنی ہیروز کو، اپنے محسنوں کو، اپنی جماعت کے لیڈروں کو لوگ نکالنے کے لیے اب تیار کھڑے ہیں۔ لوگوں کی حد ہو گئی ہے برداشت کی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آج نواز شریف پاکستان نہ آئے، اور آج اگر نواز شریف نے سچ نہ سب کچھ کہہ دیا، اور نواز شریف کو اب سارا سچ کہنا پڑے گا، اور کیے بغیر جماعت جو ہے، یہ تو اپنی جگہ جماعتیں، قومی جماعتیں ٹوٹتی رہتی ہیں، توڑی جاتی رہتی ہیں، مگر ملک، ریاست خدا نہ خواستہ خطرے میں ہو تو وہ کبھی بھی اگر موقع ہاتھ سے نکل جائے تو اس کو بچایا نہیں جا سکتا۔ جماعت چھوٹی چیز ہے، ریاست کو بچانے کے لیے نواز شریف کو آنا پڑے گا، آنا چاہیے، آئیں گے، مگر یہ ضرور کہہ دوں کہ بند کمروں میں کیے ہوئے